اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب کس نمبر 488 ملاحظہ فرمائیں۔ گیٹ کے ساتھ ساتھ 3 فٹ اونچی دیوار تھی اور دیوار پر آہنی سلاخوں والی گرل مزید 3 فٹ بلند تھی۔ کاریں فٹ پاتھ کے ساتھ ساتھ قطار میں کھڑی ہوئی تھی مگر سب خالی تھی۔ ہم نے باؤنڈری وال کے ساتھ چلنا شروع کیا۔ پیچھے سے ایک کار آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ہمارے قریب سے گزری۔ اس کو ایک نوجوان چلا رہا تھا اور ساتھ والی سیٹ پر ایک اینگلو انڈین ٹائپ لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جو اس کی محبوبہ ہی ہو سکتی تھی۔ انہیں کار پارک کرنے کے لیے جگہ کی تلاش تھی۔ میں نے غالب کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھا اور غالب نے اشارے سے کہا کہ نیک کام میں دیر کیسی۔ ادھر نشہ عشق سے مخمور لڑکے نے گاڑی کو فٹ پاتھ کے متوازی کیا اور ایک خالی جگہ میں فٹ کر کے اترنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے جا لیا۔ میرے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کے نوجوان کا نشہ ہرن ہو گیا۔ میں نے کہا، آواز اتنی ہی رکھنا کہ ہماری باتیں اور کوئی نہ سن پائے۔ اچھا مگر تم؟ میں نے کہا، ایسے باتیں کرو جیسے ہم دوست ہیں۔ اس نے پھر کہا، اچھا مگر تم؟ میں نے کہا، مجھے تمہاری گاڑی چاہیے، جان نہیں، لیکن تم جان دینے کے بعد گاڑی دینا چاہتے ہو تو تمہیں اختیار ہے۔ اس نے چابی میرے ہاتھ پر رکھ دی۔ گاڑی میری نہیں ہے۔ میں نے لڑکی کی طرف دیکھا۔ غالب نے اسی قسم کی گفتگو سے اسے بھی قائل کر لیا تھا کہ شور مچانے یا بے ہوش ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ گاڑی چوری کی ہے تو بتا دو۔ میں نے کہا، گاڑی اس کی ہے۔ اس نے بمشکل تمام لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ واہ بیٹا، گاڑی بھی اور لڑکی بھی، خیر نصیب اچھا ہے تمہارا، تو ہمیں کیا؟ میں نے کہا، گاڑی شام تک ہم کہیں چھوڑ دیں گے۔ شام تو ہو رہی ہے، لڑکے نے کہا، ہمیں زیادہ دور نہیں جانا ہے۔ میں نے کہا، تم کوئی واردات کرو گے، ڈاکہ ڈالو گے یا کہیں کسی کو اغوا کرو گے؟ وہ لرزتے ہوئے بولا۔ میں نے اس کے گال پر پیار سے چپ لگائی۔ میری جان، ہم ایسے لوگ نہیں ہیں، بس ہمیں ٹیکسی میں سفر کرنا اچھا نہیں لگتا۔ اب تم جاؤ اور پولیس اسٹیشن سے حتی الامکان دور رہو۔ چابی تم کو گاڑی ہی میں مل جائے گی۔ یہ بتاؤ، تمہارا فون نمبر ہے کوئی؟ فون نمبر؟ ہاں، تمہیں بتا دیں گے کہ گاڑی کہاں کھڑی ہوئی ہے۔ لڑکے نے کچھ دیر سوچا اور ایک جیب میں سے اپنا کارڈ نکال کر مجھے تھما دیا۔ یہ میرے گھر کا نمبر ہے، بس تو تم فٹافٹ گھر میں پہنچ جاؤ، کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارا پیغام تم سے پہلے پہنچ جائے۔ میں نے کہا، خاتون آپ تشریف رکھیں اپنی سیٹ پر۔ تم اسے بھی لے جاؤ گے؟ نوجوان نے احتجاج اور فریاد کے انداز میں کہا، زیادہ دور نہیں۔ میں نے کہا، یہ تو اغوا کا کیس ہو جائے گا۔ کیس کے بچے اب دفع ہوتے ہو یا میں سوراخ کر کے تمہارے دماغ میں سے دل میں سے سارا عشق نکال دوں۔ ہم اس لڑکی کو ٹھیک 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ڈراپ کر دیں گے، یہ 15-20 منٹ میں واپس آ جائے گی۔ لیکن اسے تم کیوں لے جا رہے ہو؟ تاکہ تم گاڑی کے روانہ ہو جانے کے بعد شور نہ کرو۔ شور کیا تو پھر سمجھو دونوں مزے گئے، نہ لڑکی ملے گی اور نہ یہ گاڑی۔ لڑکی کچھ حوصلہ مند اور پرسکون تھی۔ خاموشی سے سیٹ پر بیٹھ جانے کے بعد اس نے کہا، اٹ از اوکے، یہ لوگ ایسے نہیں لگتے کہ مجھے نقصان پہنچائیں۔ میں نے نوجوان کی جگہ بیٹھ کے پیچھے کے دونوں دروازے کھول دیے۔ غالب اور محسن اس کار میں بیٹھ کے جو عام ڈبہ ٹائپ گاڑیوں سے مختلف تھی۔ جب میں نے کار سٹارٹ کی تو لڑکی نے پلٹ کر دیکھا اور یوں ہاتھ ہلایا جیسے اسے ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ رہی ہو۔ میں نے بیک ویو مرر میں دیکھا تو لڑکا بھی سخت غم زدہ کار کے پیچھے چلتا آ رہا تھا۔ سمجھدار نوجوان ہے، میں نے کہا۔ وہیں کھڑا رہتا تو تمہیں 1 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا پڑتا، اب آدھا کلومیٹر وہ چل کر آ جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں آدھے راستے پر ملنا۔ انگریزی میں غالب نے کہا، تم سب پوری اسرار لوگ ہو۔ لڑکی نے کہا۔ میں نے اقرار میں سر ہلایا۔ تم اگر خاموش بیٹھی رہو تو اچھا ہے۔ ہم 1 کلومیٹر کے ہم سفر ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں زیادہ جاننے کی نہ ضرورت ہے نہ ہی اس کا کوئی فائدہ۔ ہم کیا ہیں، تم کیا ہو، یہ سب بیکار تجسس ہے۔ ایک بات میں سب کی طرف سے کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگی، تم اتنی حسین ہو کہ اگر فرصت ہوتی تو ہم میں سے ہر ایک اس نوجوان کو رکابت میں قتل کر دیتا اور اس کے بعد ہم آپس کی رکابت میں ایک دوسرے کو مار ڈالتے۔ جو بچ جاتا وہ تمہارے ہاتھوں مارا جاتا۔ ہم سب ایک دردناک انجام سے صرف اس لیے بچ گئے کہ ہمیں فرصت نہیں ہے، غالب نے کہا۔ لڑکی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مجھے اب شدید خواہش ہے یہ جاننے کی کہ تم نے یہ گاڑی کیوں چھینی ہے۔ میں نے کہا، بس تمہارے ساتھ 1 کلومیٹر تک سفر کرنے کا احساس حاصل کرنے کے لیے۔ 1 کلومیٹر ہو گیا، اب تم جاؤ۔
اس نوجوان کے ساتھ پارک میں سیر کرو، گھومو پھرو، گاڑی کی بالکل فکر مت کرنا، شام تک ضرور مل جائے گی۔ وہ اتر گئی اور واپس چل پڑی۔ اب وہ خوف زدہ بھی نہیں تھی اور اعصابی کشیدگی کا شکار بھی نہیں تھی۔ اس نے کئی بار پلٹ کر دیکھا۔ غالب نے اسے ہاتھ ہلا کے خدا حافظ کہا تو اس نے بھی جواباً ہاتھ ہلایا۔ کتنا اچھا ہو اگر سب لوگ ہماری خواہش کا احترام کرتے ہوئے، ہماری ضرورت کو سمجھتے ہوئے اسی قسم کے دوستانہ جذبات اور فراخ دلی کا مظاہرہ کریں۔ شرافت سے گاڑی دیں، شرافت سے لیں۔ موسی نے کہا میاں شیروانی، دنیا سے شرافت اٹھتی جا رہی ہے۔ میں نے ایک بھر کے کہا۔ غالب نے سر ہلایا۔ بس کچھ باقی ہے تو ہم ہیں۔ میں ہنس پڑا۔ اب وہ نقشہ نکال مرزا غالب، جس سے ہمیں پھر ہماری منزل کا پتہ چلے۔ غالب نے کہا اب تو کسی سے پوچھنا ہی پڑے گا کہ ہم کہاں ہیں اور ہمیں کہاں جانا ہے۔ نقشے میں ایک ہاسپٹل کا ذکر ہے، میں نے کہا۔ بریج کینڈی ہاسپٹل، غالب نے کہا، لیکن خونی خان کا ٹھکانہ اس سے بہت آگے ہے۔ یار ہم کسی سے بریج کینڈی ہاسپٹل کا پتہ پوچھ کے پھر نقشے کے مطابق چل سکتے ہیں، پورا نقشہ تو کسی کے سامنے نہیں رکھ سکتے، میں نے کہا۔ بریج کینڈی ہاسپٹل آدھے گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ بولا بائی ڈیسائی روڈ بھی ختم ہو گیا تو غالب نے اس نقشے کے مطابق مزید نشانیاں تلاش کر لیں۔ 10 منٹ بعد اس نے گاڑی سڑک کے کنارے روک دی۔ جہاں سے اگلے موڑ تک ہم پیدل جائیں گے، غالب نے اعلان کیا۔ میں نے کہا میں اس بد نصیب جوڑے کو اطلاع دے دوں کہ ان کی گاڑی کہاں ہے، جن کی رنگین شام کو ہم نے ایک سنگین مذاق سے خراب کیا۔ تم اتنی دیر میں گاڑی کو جھاڑ پونچھ دو۔ میں ایک کیمسٹ کی دکان پر گیا اور ٹیلی فون کرنے کی اجازت مانگی۔ یہ اینگلو انڈین انتہائی شریف آدمی تھا۔ یہ پی سی او نہیں ہے، مگر ایمرجنسی ہے تو تم کال کر سکتے ہو، اس نے انگریزی میں کہا۔ اندر چلے جاؤ۔ میں نے شکریہ ادا کر کے فون ملایا۔ کون بول رہا ہے؟ میں نے کہا۔ وہ گاڑی جو میں لے گیا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ کون سی گاڑی؟ میں نے کہا آپ صرف میرا پیغام دے دیں۔ وہ گاڑی جان کیمسٹ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، اور فون بند کر دیا۔ میری گفتگو اس کیمسٹ نے نہیں سنی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ نوجوان ابھی واپس گھر نہیں پہنچا تھا اور فون ریسیو کرنے والا کوئی اور تھا۔ خیر، جب وہ گھر جائے گا تو اسے یہ پیغام ضرور ملے گا۔ شاید اسے وضاحت بھی کرنی پڑے گی کہ اس پیغام کا مطلب کیا ہے۔ کیمسٹ نے فون کال کے پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے پھر کہا کہ یہ پبلک کال آفس نہیں ہے۔ دنیا کیا تماشا گاہ ہے۔ میں نے دکان سے باہر آتے ہوئے سوچا، یہاں بیک وقت سردار جی جیسے لوگ بھی ہیں اور اس اینگلو انڈین جیسے بھی، لیکن اسے یہ نتیجہ اخذ کرنا بھی غلط ہوگا کہ سب سکھ بد اخلاق ہوتے ہیں اور تمام اینگلو انڈین مجسم اخلاق۔ محسن اور غالب نے کار کے اندر اور باہر خار اس جگہ کو صاف کر دیا جہاں ہمارے فنگر پرنٹ ملنے کا امکان تھا۔ ہم نے کار کی چابی سوئچ ہی میں چھوڑ دی اور پیدل روانہ ہو گئے۔ کار سڑک سے ہٹ کر کھڑی ہوئی تھی، چنانچہ جب تک کوئی شیشے سے ناک لگا کے اندر نہ جھانکتا اسے چابی نظر نہیں آ سکتی تھی، اور یہ بھی معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ گاڑی کھلی ہوئی ہے۔ اب شام کے 5:30 بج رہے تھے۔ سورج مغرب کی طرف ڈل رہا تھا۔ سڑک کے دونوں جانب ہمارے آگے پیچھے قافلوں کی صورت میں کارخانوں کے مزدور اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ وہ سب غریب اور محنت کش لوگ تھے، میلے ہاتھوں میلے کپڑوں والے۔ ممبئی کی پر رونق چکا چوند والی دولت مندی کی تصویر کا دوسرا تاریخ رخ پیش کرنے والے تھکے آرے چہروں کے باوجود وہ آپس میں ہنستے مذاق کرتے جا رہے تھے، کیونکہ ان کے سامنے اپنے گھر میں ایک آسودگی دینے والی رات کا تصور تھا، اور وہ صبح بھی بہت دور تھی جب انہیں ہر روز کی طرح مشقت کے دن کا آغاز کرنا تھا۔ مجھے ان کو دیکھ کر وہ پرندے یاد آئے جو شام ڈھلے غول در غول آشیانوں کی جانب لوٹتے ہیں۔ مجھے یہ خیال بھی آیا کہ ان محنت کش انسانوں کی بستی میں کسی خونی خان کا کیا کام؟ اب ہم جس علاقے سے گزر رہے تھے وہ غریب، مفلوق الحال اور بے مایا لوگوں کی بستی تھی، جس کے بیشتر مکان فقط سر چھپانے کا ٹھکانہ تھے۔ نام کی 4 دیواری اور سایہ فراہم کرنے والی چھت، ان میں جھونپڑے بھی تھے اور ایک کمرے والے کچے پکے مکان بھی۔ کہیں کہیں کارپوریشن کا کھمبا اعلان کرتا دکھائی دیتا تھا کہ گھروں میں نہ صحیح اس علاقے تک بجلی ضرور پہنچ چکی ہے۔ ہم اس آبادی کے وسط سے گزرے تھے۔ یہ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ مختصر سی سڑک کے دائیں جانب کتنی دور تک یہ غریب خانے پھیلے ہوئے ہیں، اور بائیں جانب کہاں تک پہاڑوں کے غاروں کی پناہ گاہیں اب نہیں رہی تھی۔ ڈاکو آبادیوں میں آپس سے تھے۔ پبلک یا حکومت کو لوٹنے والے ڈاکو معززین اور شرفا میں شمار ہوتے تھے، چنانچہ وہ عالیشان کوٹھیوں میں بے خوفی سے رہتے تھے۔ خونی خان جیسے پیشہ ور ڈاکوؤں نے غریبوں کی بستی میں پناہ گاہیں بنا لی تھیں، اور جہاں کسی کو ان کی موجودگی کا شبہ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں حیران تھا کہ یہاں وہ کس بیس میں رہتے ہوں گے۔ وہ غریب آبادی اچانک ختم ہو گئی۔
ایک اور ریلوے لائن نے اس کی حد بندی کر دی تھی۔ ممبئی میں لوکل ٹرین کی وجہ سے ہر جگہ سڑک پر ریلوے کراسنگ نظر آتی ہے اور ٹرام کے ساتھ ریلوے لائنوں کا سلسلہ ہر جگہ پھیلا ہوا ملتا ہے۔ ریلوے لائن کو عبور کرتے ہی کوئی انتہائی متمول یا ماڈرن رہائشی علاقہ شروع ہو گیا۔ دو ریلوے لائنوں کے درمیان آباد غربت زدہ انسانوں کی بستی کے ساتھ ہی یہ عمرا کاشانے انسانوں کی دنیا کی طبقاتی تقسیم کا وہ تضاد پیش کرتے تھے جو صرف ہندوستان یا پاکستان ہی میں نہیں، ساری دنیا میں نظر آتا ہے۔ عالی شان محلات کے سامنے بے خانماں لوگ فٹ پاتھوں پر زندگی گزار دیتے ہیں۔ خواص کے اسکولوں کالجوں کے غریب عملے کے بچے ورثے میں ملنے والی جہالت کے اندھیرے میں بھٹکتے رہ جاتے ہیں۔ مسجد کے زیر سایہ خرابات نظر آتے ہیں۔ اس شاندار ہاؤسنگ سوسائٹی کی ہر کوٹھی کم سے کم 1000 گز پر محیط تھی۔ تقریباً سب کوٹھیوں کے باہر دربان ایستادہ تھے۔ کھجور کے بلند قامت درخت نیلگوں آسمان کی وسعت میں اترتے دکھائی دیتے تھے۔ خوبصورت رنگوں دلکش ڈیزائنوں والی کوٹھیوں میں رہنے والے کی زندگی اتنی مصروف تھی کہ شاید انہیں کبھی ریلوے لائن کے پار حشرات الارض کی طرح زندگی گزارنے والے انسانوں پر نفرت تکارت کی نگاہ ڈالنے کی بھی فرصت نہیں ملتی ہوگی۔ اس وقت بھی یوں لگتا تھا کہ گھر میں مکین کوئی نہیں ہے۔ غالب نے نقشے کو مجھ سے بہتر طور پر سمجھ لیا تھا۔ اس نے اچانک کہا، لو بھائی مبارک ہو، سفر تمام ہوا۔ میں نے کہا، مرزا کیا آج کل کے ڈاکو اسی طرح رہتے ہیں؟ غالب نے ایک فلسفیانہ بات کہی، آج کل صرف ڈاکو ہی اس طرح رہ سکتے ہیں، شرافا نہیں۔ ہم ایک بلند و بالا فولادی گیٹ کے قریب پہنچ کر کسی کال بیل کا سوئچ تلاش کر رہے تھے کہ کسی آہٹ کے بغیر گیٹ کھل گیا۔ گیٹ پر لائٹ کے قریب لگے ہوئے اسپیکر نے کہا، اندر آ جاؤ۔ تو میں اچھل پڑا۔ آواز خونی خانی کی تھی۔ وہ یقیناً اندر کہیں بیٹھا ہماری صورتیں کسی خفیہ کیمرے کی آنکھ کے ذریعے اپنے ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے خیال آیا کہ ہم سب بواقب پر غور کیے بغیر ایسے طلسمی محل میں داخل ہو رہے ہیں جس کے بارے میں ہم کچھ بھی جانتے نہیں ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اندر جانے کے بعد ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو، جب ہم محصور ہو جائیں اور واپسی کا راستہ بند ہو جائے۔ 100% یقین کے ساتھ کون یہ ضمانت دے سکتا تھا کہ ڈاکو محمد خان ہمارے ساتھ اب کیا سلوک کرے گا؟ پہلے وہ بے بس اور مجبور تھا، لیکن یہاں صورتحال برعکس تھی۔ ہمارے اندر قدم رکھتے ہی دروازہ بند ہو گیا۔ میں نے اپنے سامنے ایک مربع عمارت دیکھی۔ اس کی لمبائی چوڑائی دونوں منزلوں کی اونچائی برابر تھی۔ اوپر نیچے ہر رخ پر مجھے 6 کھڑکیاں دکھائی دیں جو سب بند تھی، اور ان میں گہرے سبز رنگ کے شیشے تھے جن میں سے باہر تو دیکھا جا سکتا تھا مگر باہر سے اندر نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ چنانچہ عین شیشے کے پیچھے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھنا بھی ناممکن تھا۔ تعمیر کے اعتبار سے اس نقشے کو قابل تعریف نہیں کہا جا سکتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ پوری عمارت بنانے کے لیے نقشے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ بنانے والے نے صرف یہ کہا کہ 6 کمرے نیچے بنا دو اور 6 ان کے اوپر۔ نہ سامنے کے حصے میں کوئی پورچ تھا نہ برآمدہ۔ ہر کمرے کا دروازہ براہ راست باہر کی طرف کھلتا تھا۔ 6 کھڑکیوں کے درمیان نچلی منزل پر 6 دروازے بھی تھے۔ چنانچہ ایک نظر دیکھنے سے نچلی منزل پر کھڑکیوں دروازوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے اسے خصوصی حفاظتی انتظامات کا ایک حصہ فرض کر لیا۔ ڈاکوؤں کے اڈے کو ایسا ہی ہونا چاہیے، ضرورت پڑے تو ہر طرف سے نکلنے کے سب راستے استعمال کیے جا سکیں۔ میں عمارت کے پچھلے حصے کو دیکھ تو نہیں سکتا تھا، مگر میرا خیال تھا کہ ادھر کا نقشہ بھی مختلف نہیں ہوگا۔ نچلی منزل پر 24 دروازے اور 24 کھڑکیاں مقابلے یا فرار کے لیے استعمال کرنے کی گنجائش رکھی گئی تھی۔ یہ دلچسپ بات تھی کہ ڈاکو محمد خان نے اپنی یہ رہائش کا اپنے پیشے کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تعمیر کرائی تھی۔ دروازے سب بہت مضبوط تھے، شاہ بلوط کی لکڑی کے بنے ہوئے اور دورے لاکھ والے۔ اندر سے کسی کی آواز تک سنائی نہیں دیتی تھی، اور یہ خانہ ویرانی کا تاثر مجھے وحشت میں مبتلا کرنے لگا تھا۔ موسی نے میرے قریب آ کے سرگوشی میں کہا، سکندر، یہ عمارت تو مجھے جیل خانے کی طرح لگتی ہے۔ میں نے کہا، جیل خانے کی دیواریں سپاٹ ہوتی ہیں، اب کیا کریں؟ غالب نے کہا، کسی دروازے پر دستک دیں۔ اسی وقت ایک دروازہ کھل گیا، یوں جیسے کوئی سوال کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ایک لمبا چہرے کے کرخت نقوش والا آدمی تھا جس نے ہمیں ہاتھ سے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ ہمارے اندر جاتے اس نے دروازے کو مکفل کر دیا۔ میں نے اپنے سامنے خونی خان کو دیکھا۔ وہ اپنا لباس بدل چکا تھا اور اس وقت وسیع گھیر والی شلوار پہنے ہوئے تھا جس میں شاید 10 گز کپڑا استعمال ہوا ہوگا، اور پھر قمیض کے ساتھ سنہرے نقش و نگار والی سیاہ واسکٹ اور کلف لگے ترے والی دستار کے ساتھ وہ بہت باوقار لگتا تھا، بالکل کوئی قبائلی سردار یا نواب۔ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ کے میرا ماتھا ٹھنکا۔
نازو نے غالباً ٹھیک ہی کہا تھا، ہر ڈاکو شیش ناگ کی طرح بھروسے کے قابل نہیں ہوتا۔ اس کے پیچھے میں نے رابعہ کو دیکھا۔ تو تم بھی پہنچ گئے، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ یہ کوئی سوال نہیں تھا بلکہ تمسخر اڑانے کا ایک انداز تھا کہ دیکھا شامت اعمال تمہیں خود یہاں کھینچ لائی۔ میں نے کہا، کیا تم ہمارے آنے سے خوش نہیں ہوئے؟ خونی خان نے زہر نگاہوں سے رابعہ کو گورتے ہوئے کہا، اسے بھی پہنچا دو اسی آسمانی بجلی کے پاس۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں تھا۔ اس نے یہ حکم 2 فرما برداروں کو جاری کیا تھا۔ وہ خونی خان کے پیچھے خون آشام کتوں کی طرح اپنے شکار پر جس لگانے کے لیے تیار کھڑے ہوئے تھے، اور نہ صرف یہ کہ خود بہت تندرست و توانا تھے بلکہ پوری طرح مسلح بھی تھے۔ میں نے رابعہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کی۔ تم چلو ادھر، محمد خان نے گرج کر مجھے حکم دیا۔ محمد خان، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے احتجاجاً کہا۔ معلوم ہو جائے گا تمہیں، اس نے کہا۔ یہ کوئی شرافت نہیں ہے، غالب نے کہا۔ شرافت کا نام گالی ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہم ڈاکو ہیں، محمد خان نے کہا۔ جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا، ہم نے کیا برائی کی تھی تمہارے ساتھ جس کا تم یہ صلہ دے رہے ہو؟ میں نے کہا۔ اور تم نے وعدہ کیا تھا۔ تم سے بڑا احمق کون ہوگا جس نے ایک ڈاکو کے وعدے کو قابل اعتبار سمجھ لیا تھا؟ اس نے کہا۔ تم کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے کھڑک کر اپنے دونوں غلاموں کو حکم دیا۔ چلو بی بی، ورنہ میں زبردستی کرنی پڑے گی۔ ان میں سے ایک نے مکروہ ہاتھوں سے رابعہ کا بازو پکڑ لیا۔ رابعہ نے اپنا بازو چھڑا لیا۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے، چلو، میں نے کہا۔ خونی خان، اپنے گھر میں کتا بھی شیر ہوتا ہے، اس کا ثبوت تم نے دے دیا ہے۔ تم بہادر ہوتے تو بکواس بند کرو اور چلو، وہ گرج کے بولا۔ غالب نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہیں سے الجھنا ٹھیک نہیں، غلطی ہماری تھی، اس فریبی انسان کو سمجھ نہ سکے۔ میں نے اپنے آپ کو بہت بڑا بے وقوف چوہا تصور کیا جو اپنی ہی غلطی سے خود ہی اس چوہے دان میں گرفتار ہونے چلا آیا اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی لے آیا۔ یہاں ہماری نہ منطق چل سکتی تھی، نہ ہماری فریاد سننے والا کوئی تھا۔ شرافت، انسانیت یا اللہ رسول کا واسطہ دینے سے بھی کچھ حاصل نہ ہوتا، اور ہم مقابلہ کرتے تو اندر ہی مارے جاتے۔ وہاں ڈاکوؤں کے ایک پورا گروہ موجود تھا جن کی طاقت ان کی تعداد تھی اور ان کا خطرناک اسلحہ تھا۔ ہم 2-4 کو مار گراتے تب بھی کیا ہوتا؟ باہر جانے کے سارے راستے تو بند ہو چکے تھے۔ محسن کا کہا سچ ہو گیا تھا، یہ عمارت واقعی ایک جیل خانہ بن گئی تھی۔ محسن، میں اور غالب پلٹ کر ڈاکو محمد خان کے اشارے پر آگے بڑھے۔ اندر ہی اندر میرا خون ایسے کھول رہا تھا جیسے زمین کی تہہ میں آتش فشاں کا پگھلا ہوا لاوا ابلتا رہتا ہے، لیکن میں ضبط سے کام لینے پر مجبور تھا۔ ابھی نہ صحیح، شاید بعد میں قدرت کوئی سبیل پیدا کر دے اور ہم ان ڈاکوؤں کے کلے سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں۔ بس ادھر سیدھے ہاتھ والا دروازہ کھولو، ڈاکو محمد خان نے حکم دیا۔ میں نے دروازہ کھولا اور چند سیکنڈ بے وقوفوں کی طرح ہکا بکا کھڑا رہا۔ پھر میں نے گل اور نازو کو دیکھا۔ وہ ایک صوفے پر بڑی فراغت سے بیٹھی چائے یا کافی پی رہی تھی۔ بیش قیمت قالین پر درمیان میں لگی ہوئی ٹیبل انواع و اقسام کے لوازمات سے بھری پڑی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ڈاکو محمد خان کو مسکراتے پایا۔ غالب کو شاید پہلے معلوم ہو گیا تھا کہ ہمارے ساتھ مذاق کیا گیا تھا۔ اس کے لبوں پر بھی جھیمپی ہوئی مسکراہٹ تھی۔ کہو، کیسی رہی؟ محمد خان نے کہا۔ تم تو بس نام کے سکندر اعظم ہو یار، سب بھول گئے اپنی بہادری۔ شاہ زوری، میں نے کہا۔ خان صاحب، یہ میری بھول نہیں ہے، یہ دور اندیشی تھی کہ میں نے مقابلہ نہیں کیا، ورنہ مذاق کا نتیجہ غلط بھی نکل سکتا تھا۔ نازو نے برہمی سے کہا، ان کے ساتھ بھی وہی حرکت کی تم نے؟ میں نے کہا گویا یہی آپ کے ساتھ ہو چکا ہے۔ گل نے کہا، ہاں، مجھے اور نازو کو پکڑ کے ایک طرف لے گئے تھے، رابعہ کو دوسری طرف۔ رابعہ نے تو بہت گالیاں دی، نازو کو میں نے روک لیا تھا ورنہ وہ تو تل گئی تھی ہنگامی آرائی پر۔ ڈاکو محمد خان نے مسکراتے ہوئے کہا، وہی مذاق حد سے بڑھتا تو ہم سر جھکا دیتے، پھر تم کیا کرتے؟ میں نے کہا، تمہارے وہ حکم کے غلام رابعہ کو کہاں لے گئے ہیں؟ گل ہنسنے لگی، گھبرائے نہیں بھائی سکندر، ہم سب کا کمرہ ادھر ہی ہے، خواتین ایک ہی کمرے میں ہیں، وہ ابھی آ جائیں گی یہیں۔ تم نے اتنی دیر کہاں لگا دی؟ ہم سب نہا دھو کے کپڑے بھی بدل چکے تھے، نازو نے کہا۔ وہ بس کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی راستے میں نے کہا، جو ہوتی رہتی ہے، کوئی خاص بات نہیں۔ ایک ڈاکٹر اور نرس کو دیکھ کر میں نے کہا، یہ کیا سلسلہ ہے؟ کچھ نہیں، سب خان صاحب کا کمال ہے، انہوں نے یہاں آتے ہی فون کیا اور ڈاکٹر نرس سب کو بلا لیا، یہ بھی ان کی مہمان نوازی کا ایک حصہ ہے، گل نے کہا۔ ڈاکٹر کو نادر شاہی حکم دیا ہے کہ کل تک ہمارے بندوں کو گھوڑے کی طرح دوڑنا ہے، یہ تو بڑا ظلم ہے محسن، تم بھی تیار ہو جاؤ، محسن نے غالب سے کہا۔
ممکن ہے ایسا ہی سلوک تمہارے ساتھ بھی کیا جائے، کل تمہیں بھی میرے ساتھ دوڑنا پڑے۔ گدھے گھوڑے کو ایک ہی لاٹھی سے آنکنا، میرا مطلب ہے ایک ساتھ دوڑنا تو غلط بات ہے، نازو نے کہا۔ غالب نے کہا، آپ نے گدھا سمجھا، یہ بھی اس نے زن ہے آپ کا۔ چلو اب باقی باتیں بعد میں، آپ دونوں ساتھ والے کمرے میں جائیں اور تیار ہو کے آ جائیں، ڈاکو محمد خان نے کہا۔ وہاں سب کچھ ہے، پھر بھی کسی چیز کی کمی ہو تو بٹن دبا کے بتا دینا۔ میں نے تو کہا تھا کہ سب کے لیے الگ الگ کمروں کا انتظام بھی کیا جا سکتا ہے، مگر انہوں نے کہا کہ ہم ایک ساتھ رہیں گے۔ اس نے نازو اور گل کی طرف اشارہ کیا۔ ہم بھی ایک ساتھ رہنے کو ترجیح دیں گے، میں نے کہا، اور غالب کو اپنے ساتھ کھینچ کر لے گیا، جو بڑی حریص نظروں سے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھ رہا تھا۔ نازو اور گل اتنے سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی جیسے اپنے ہی گھر میں ہوں، اور مسلسل کچھ نہ کچھ کھا رہی تھی۔ کھانے پینے کی چیزیں دیکھ کر میرے پیٹ میں بھی مروڑ اٹھنے لگے تھے، مگر میں نے بہتر سمجھا کہ پہلے نہا دھو کے لباس بدل لیا جائے۔ کمرے کی آرائش اور تمام دستیاب سہولتوں کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ہم ڈاکو کے ڈیرے پر نہیں، کسی 4 اسٹار ہوٹل کے کمرے میں ہیں۔ غالب نے کہا، یار یہ پیشہ تو بڑا اچھا ہے، میں نے کہا، اور اب تک جو ڈاکو ملے ہیں وہ بھی اچھے ہی تھے۔ غالب نے کہا، کیا بدلا ہے زمانہ بھی، ہمارے ذہن میں وہی پرانے تصورات ہیں ڈاکوؤں کے اور ان کی پناہ گاہوں کے۔ ہم یہی سمجھتے آئے ہیں کہ ڈاکو جاہل اور بڑے سفاک ہوتے ہیں، 2-4 آدمی تو شوقیہ مار دیتے ہیں ہر روز۔ ڈاکو تو اب بھی ڈاکو ہیں، مگر بات وہی ہے کہ ڈاکو کی تعریف کیا ہے اور کون کس کے لیے ڈاکو ہے۔ ڈاکو دوسرے ڈاکو کا دوست ہے جسے وہ لوٹ نہ سکے، اس کے لیے وہ ڈاکو نہیں ہے۔ بعض ڈاکو غریبوں کے دوست تھے۔ محمد خان ڈاکو بھی کوئی شریف آدمی نہیں ہے، مگر ہمارا وہ کیا بگاڑ سکتا ہے؟ یا اس کا اس نے سلوک محض قرض ادا کرنے کی ایک صورت ہے جو ہم نے نیکی کی صورت میں اس پر چھوڑ دیا تھا۔ چل بھائی اب باتیں چھوڑ، پہلے میں نہا کے آتا ہوں، مجھے بھوک بھی سخت لگی ہے اور آرام کی ضرورت بھی ہے، غالب نے کہا۔ محسن کے بعد جب غالب غسل سے فارغ ہو کے نکلا تو میں نے باتھ روم کا رخ کیا۔ وہ ایک شانہ باتھ روم تھا، وقت ہوتا تو میں 1 گھنٹہ اسٹیم بات لیتا اور جسم سے ساری تکان دھو ڈالتا۔ اب رات ہونے والی تھی اور میں بھی سکون سے سونا چاہتا تھا۔ ڈاکو کی اس کمی گاہ پر کتنے لوگ تھے اس کا مجھے ابھی اندازہ نہیں تھا۔ مجھے کہیں سے کسی کے بات کرنے کی آواز تک نہیں آ رہی تھی۔ اس کمرے میں عین میرے سائز کے کپڑے موجود تھے، صاف دھلی ہوئی قمیص، پتلون جس پر تازہ استری کی گئی تھی۔ میں واپس وہاں پہنچا جہاں نازو اور گل کے ساتھ اب رابعہ بھی موجود تھی، تو ڈاکٹر نے غالب کا معائنہ شروع کر دیا تھا۔ اس کمرے میں دوسرا بیڈ لگا کے غالب کو لٹا دیا گیا۔ ان دونوں بیماروں کا علاج جتنی توجہ اور محنت سے ہو رہا تھا، اسے تو یہی لگتا تھا کہ محسن اور غالب واقعی 2-4 دن میں بالکل صحت مند کر دیے جائیں گے۔ ڈاکٹر صورت سے سمجھدار نظر آ رہا تھا، اور یہ تو سمجھنے کی بات تھی کہ اس کی پیشہ ورانہ خدمات حاصل کرنے میں کونی خان کا خوف اور اس کا پیسہ دونوں کام آتے تھے۔ میں نے کھانے کی میز کو غور سے دیکھا، اس پر اب بھی بہت کچھ باقی تھا۔ رابعہ نے صرف ایک سینڈوچ لیا تھا اور اب کافی پی رہی تھی۔ اس نے جو کپڑے پہنے تھے وہ تقریباً اسی کے سائز کے تھے۔ یہی کیفیت گل کے لباس کی تھی، صرف نازو تھی جس کو اسی سائز کے کپڑے بہت ڈھیلے ہو گئے تھے۔ گل اور رابعہ کے جسم متناسب تھے اور ان کے قد و قامت میں بھی زیادہ فرق نہیں تھا۔ نازو اپنی جسامت میں ان سے بہت کم تھی۔ وہاں غالباً زنانہ مردانہ اوسط سائز کے کپڑے سب کی استعمال کے لیے رکھے گئے تھے۔ یکلخت ہم سب بہت پرسکون اور آسودہ ہو گئے تھے۔ وقتی طور پر تحفظ کا احساس سب کو ایک نعمت محسوس ہو رہا تھا، اور یہ بات سب کی صورتوں سے عیاں تھی۔ میں بھی سینڈوچ اور بلیک کافی کا مگ لے کر رابعہ کے ساتھ قالین پر بیٹھ گیا۔ رابعہ انہیں بتا چکی تھی کہ ہمیں پہنچنے میں دیر کیوں ہوئی تھی۔ میں نے کہا، تمہیں راستے میں روکا تھا کسی نے؟ گل نے کہا، 2 جگہ بہت سخت چیکنگ ہو رہی تھی، مگر ظاہر ہے ہمیں کون روکتا؟ محمد خان کہاں ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کچھ دوائیں لکھ کر دی تھی، وہی لینے گیا ہے۔ خود گیا ہے؟ میں نے کہا، نہیں، کسی کو بھیجے گا، گل نے جواب دیا۔ یہ بھی خوب آدمی ہے۔ سوچو کل رات اس وقت کہاں تھے ہم؟ میں نے کہا، اور یہ کتنا عجیب لگتا ہے کہ ہم سب پھر اکٹھے ہیں، اور کہاں آ کے اکٹھے ہوئے ہیں۔ نازو نے اداسی سے کہا، ہر کام کے لیے ایک وقت اور ہر وقت کے لیے ایک کام ہے۔ کل جو ہوا، اس سے پہلے جو ہوا، جو آج ہے وہ سب، اور جو کل ہوگا وہ بھی طے شدہ ہے۔ میں نے کہا، اف، میرا خیال ہے تم فوراً کچھ کھا پی لو، ورنہ ایسے ہی بولتے رہے تو ہم پاگل ہو جائیں گے۔ رابعہ نے کہا، باری اب باپ ہی کی ہے، ہمیں تو بہت پہلے ہی پاگل کر دیا تھا آپ نے۔ میں نے کہا، تم کیوں اداس ہو نازو؟ نازو کی آنکھیں چھلک پڑی۔ سب کو اکٹھا دیکھ کے مجھے بھیا یاد آ گئے، معلوم نہیں وہ کہاں ہے۔ میں نے کہا،
اکرام شیخ اکیلا رہ گیا۔ اسے بھی ہم سب کی یاد آتی ہوگی۔ کل کوشش کروں گا کہ اس سے رابطہ ہو جائے۔ گل نے اس کے آنسو پونچھ دیے۔ روتی کیوں ہو، ہم انہیں بھی بلا لیں گے۔ رات کے کھانے کے بعد محمد خان کے حکم پر غالب اور محسن کو اور میرے حکم پر خواتین کو سونے کے لیے جانا پڑا۔ حالانکہ وہ سب اتنا عرصہ بعد مل کر بیٹھے تھے اور گپ لگانے کے موڈ میں تھے۔ غالب اور محسن کے بارے میں پہلے میرا یہی ارادہ تھا کہ انہیں مکمل صحت یابی تک محمد خان کی نگرانی میں چھوڑ دوں گا، مگر ان کی بحالی صحت کی رفتار دیکھتے ہوئے میں نے 2-3 دن انتظار کر لینا بہتر سمجھا۔ ڈاکٹر اور نرس کی رات کو قطعی ضرورت نہ تھی، مگر وہ محمد خان کا فیملی ڈاکٹر تھا۔ اس کی فیملی تھی، اس کے ساتھی ڈاکٹر کو ہر ماہ ایک خطیر رقم ایسے ہی کاموں کے لیے ادا کی جاتی تھی جو عام طور پر ڈاکٹر نہیں کرتے۔ چنانچہ وہ دونوں غالب اور محسن کے ساتھ رہنے پر مجبور تھے۔ ڈاکٹر نے مجھے بھی یقین دلایا کہ جسمانی تشدد، تیزہ رسانی، اعصابی کشیدگی اور کمزوری کے اثرات 2-3 دن میں بالکل غائب ہو جائیں گے۔ رابعہ کو مجھ سے شکایت ہوئی کہ میں نے اس کے جذبات کا احترام نہ کرتے ہوئے اسے بھی رخصت کر دیا۔ شاید اس کی خواہش ہوگی کہ میں اور وہ کچھ دیر اپنی باتیں بھی کریں۔ اس کے لیے فراغت اور خلوت دونوں میسر تھی، لیکن میرے ذہن میں جو کچھ تھا وہ میں سب کے سامنے اسے نہیں بتا سکتا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں شکایت دیکھی، لیکن انجان بنا رہا۔